انسان کے اس زندگی میں برکت کا ہونا ضروری ہے۔ جن کے گھروں میں برکت نہ ہو، جن کی زندگیوں میں برکت نہ ہو، جن کی عمروں میں برکت نہ ہو، جن کے خاندانوں میں برکت نہ ہو، جن کے کمائیوں میں برکت نہ ہو، یاد رکھو ہزاروں عمر پانے کے باوجود بھی بیکار کی عمر ہے، ہزاروں روپے کمانے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھر کتنا بڑا شاندار محل کیوں نہ ہو، برکت نہ ہو وہ جھوپڑ پٹی سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں قدم قدم پر انسان کو برکت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ بستی والے لوگ اگر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور صحیح طریقے سے تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان لوگوں کے لیے ہم زمین و آسمان کے سارے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان جیسا رکھنا ہے ویسا رکھنا ہوگا، تقوی جیسا اپنانا ہے ویسے اپنانا ہوگا۔ اگر ایمان اور تقوی صحیح طریقے سے اپنایا جائے تو ان لوگوں کے لیے ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول کرتا ہے، برکتوں کے راستے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی بڑی نعمت ہے، اور اسی زندگی میں اگر برکت آ جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے تو انسان کے لیے یہ زندگی، برکتوں والی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بہت ہی باعث خیر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگیوں میں خیر و برکتیں جڑی ہوئی ہیں، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں نہ خیر ہے نہ برکت ہے، نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی برکت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی میں خیر و برکت تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں خیر و برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں خیر و برکتوں کے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ اگر زندگی ہے مگر برکت نہیں ہے، یہ زندگی بیکار ہے، بے برکت زندگی بے معنی زندگی ہو کر رہ جائے گی۔ بے برکت زندگی کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی گزارتے ہوئے سکون کی زندگی گزاری جائے، زندگی گزارتے ہوئے اطمینان کی زندگی گزارتے جائیں، زندگی گزارتے ہوئے بے فکری کی زندگی گزارتے جائیں، زندگی گزارتے ہوئے لذت کی زندگی، لطف کی زندگی اور مزے کی زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں، اللہ سے مانگنے کے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی دعاؤں میں برکت کو مانگنا نہ بھولو۔ اور کسی انسان کو تم دعائیں بہت ساری دے سکتے ہو، لیکن خاص طور پر برکت کی دعا دینا نہ بھولو۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی، اگر تم کسی کو ڈھیر ساری دعائیں دینا چاہتے ہو، بڑی بڑی قیمتی دعائیں دینا چاہتے ہو، مگر مختصر الفاظ میں دینا چاہتے ہو، پوری ڈھیر سارے دعاؤں کا خلاصہ اگر مختصر جملے میں اگر دینا چاہتے ہو تو یہ دعا دو، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھو، یہ جو ہم دعائیں دیتی ہیں غیر شعوری طور پر، اللہ تمہیں اور دے، اللہ تمہیں زیادہ دے، یاد رکھو یہ زیادہ علمی اعتبار سے بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بھی چیز زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ انسان کو برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کوئی برکت کی دعا دیتا ہے اس میں خود زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان صرف زیادہ کی دعا دے رہا ہے
اس میں برکت شامل نہیں ہو سکتی. اور جس چیز میں برکت نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن سارے چیزیں ہمارے حق میں بیکار ہو سکتی ہیں، ہمارے حق میں شر ہو سکتے ہیں، ہمارے حق میں نقصان ہو سکتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا اگر تم کسی کو دعا دینا چاہتے ہو، مختصر الفاظ میں دعا دینا چاہتے ہو، بارک اللہ کہو. اس سے بڑی دعا کوئی ہو نہیں سکتی. دعا مانگنا ہے تو سب سے پہلے دعا میں برکت کی دعا مانگو، زیادہ کی دعا نہ مانگو. دعائے وتر میں، وتر کی نماز میں، دعائے قنوت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. اے اللہ جو بھی تو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اس میں برکت کے ساتھ عطا فرما. بغیر برکت کے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ نقصان ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے شر ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے جو بھی نعمت مانگ رہے ہو، جو بھی دعا کر رہے ہو، اس شرط کے ساتھ کرو اے اللہ جو کچھ تو دے رہا ہے برکت کے ساتھ عطا فرما. نکاح کی محفل جڑی ہوئی ہے، نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، اجنبی لوگ اب رشتے میں بن رہے ہیں، دو طرفین الگ الگ لوگ ہیں، ایک رشتے میں بن رہے ہیں. لڑکا لڑکی اب تک اجنبی تھے، اب وہ اس رشتے کے ذریعے ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، ایک نئی نسل کا آغاز اس میں ہونے جا رہا ہے. کتنا بڑا مقدس وہ مقام ہے اور کتنی بڑی مقدس محفل ہے. اور ایسی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دعاؤں کو چھوڑا اور کہا، کیا دعا دی؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. ہر عورت دلہن کو یہ دعا دیتی ہے، ہر مرد دلہے کو یہ دعا دیتا ہے. بہت ساری خیر کی دعا موجود ہے شریعت کے نظر میں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا دعا دینا پسند کیا اور کیا دعا دینے کی تعلیم دی؟ برکت کی دعا دینے کی تعلیم دی. اے اللہ اس جوڑے کو برکت والا جوڑا بنا دے، اے اللہ اس جوڑے کو برکت کے ساتھ جوڑ کر رکھ، اے اللہ اس جوڑے کے اندر خیر و برکتیں عطا فرما. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے زندگی میں برکت کی دعا دیں اور برکت کی دعا لیں، اور اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے برکت مانگے. ام سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر. وہ کون سا بچہ ہے؟ اللہ کے نبی کے خاص خادم ہیں انس رضی اللہ عنہ. 10 سال ان کی خدمت کی اللہ کے نبی کی. ام سلیم اپنے بچے کو لے کر آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، صبح سے شام تک آپ کی خدمت میں رہتا ہے، صبح سے شام تک آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی کبھی کوئی ہو خدمت کے طور پر وہ خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. اے اللہ کے نبی میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچے کی خیر چاہتے ہوئے میں آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ اے اللہ کے نبی میرے بچے کے حق میں کوئی خاص دعا کیجیے. آپ کی دعا اس کی زندگی میں بہت سارے فائدے پہنچائے، آپ کی دعا لگ جائے تو اس کی زندگی پار ہو سکتی ہے. اے اللہ کے نبی میں ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کے حق میں خیر کی دعا مانگنے کی درخواست کر رہی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو کر جو دعا کرتے ہیں، آپ کے خاص خادم ہیں، 10 سال خدمت کیے ہیں، خدمت کے نتیجے پر آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی. 3 دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ یہ جو میرا خادم ہے، یہ جو انس ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کے کمائی میں برکت دے. تین چیزوں کے حق میں برکت کی دعا کی.
جانتے ہو یہ 3 دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور برکت کا نتیجہ کیسے سامنے آتا ہے؟ 3 دعائیں کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے۔ انس رضی اللہ عنہ کی اتنی لمبی عمر، سب سے آخری صحابہ کرام جو انتقال ہوتے ہیں ان کے ناموں میں ان کا نام ہے۔ 100 سے زائد عمر انہوں نے پائی، 100 سال سے زائد انہوں نے زندگی جی دنیا میں۔ کہا سب سے آخری صحابہ کرام جن کا انتقال ہوتا ہے ان کی فہرست میں، ان کی لسٹ میں انس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ عمر میں برکت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک اولاد میں برکت ہو، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے زندگی میں میں نے اپنے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسیاں 105 کو میں نے دیکھا، 105 کو میں نے دیکھا ہے۔ اولاد میں برکت ایسے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی کی وہ دعا کا نتیجہ، وہ دعا کا ثمرہ جو اللہ کے نبی نے میرے مال میں برکت کی دعا کی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس انگور کا بغیچہ تھا، سارے مدینے میں میرے بغیچے کے بازو کے بغیچے میں سال میں 1 مرتبہ فصل ہوتی تھی، اور میرے بغیچے میں سال میں 2 مرتبہ فصل ہوتی تھی، 2 مرتبہ فصل ہوتی تھی۔ تو یہی چیز ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کے 1000 دعائیں، صحیح بات ہے، اگر تم کسی انسان کو بہترین سے بہترین تحفہ دینا چاہتے ہو، بہترین سے بہترین عطیہ دینا چاہتے ہو، بہترین سے بہترین دعا دینا چاہتے ہو، برکت کی دعا دو، اس لیے کہ تھوڑا ہی صحیح اگر وہ برکت کے ساتھ ہے، عمر بھر کام آنے والی چیز ہے، زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے۔ مگر زیادہ ہے، برکت نہیں ہے، چند دن بھی کام آنے والی چیز نہیں، چند دن بھی وہ کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے دعا دینا ہو تو برکت کی دعا دو، دعا لینا ہو تو برکت کی دعا لو، اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے زیادہ برکت مانگنے کی کوشش کرو۔ حضرات، شریعت نے بہت سارے مقامات پر قرآن و حدیث میں اس موضوع کا بڑا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس موضوع کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، اللہ کے نبی نے اس موضوع کا بڑا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، چند مقامات ہیں وہ برکت کا مقام ہے، وہ برکت کی جگہ ہے، چند شہریں ہیں وہ برکت والے شہر ہیں، چند چیزیں ہیں وہ برکت والے چیزیں ہیں، اور چند مہینے ہیں وہ برکت والے مہینے ہیں، چند راتیں ہیں وہ برکت والے راتیں ہیں، چند درخت ہیں وہ برکت والے درخت ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے کئی مقامات کا ذکر کیا۔ بطور چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس روئے زمین میں برکت والی جگہ جو قرار دیا وہ ہے حرمین الشریفین، وہ ہے مکہ اور مدینہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس مکے کے شہر کو یہ برکت والا شہر ہے، یہ برکت والا شہر ہے۔ برکت والا شہر کا مطلب کیا؟ یہاں جاؤ گے بڑا خیر ملے گا تمہیں، یہاں جاؤ گے بڑے برکتیں ملیں گی تمہیں، یہاں جاؤ گے بڑے زندگی میں تمہارے خیر و برکتیں نازل ہوں گی، یہاں کے جانے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے اپنے اس شہر کا تعارف کیسے کروایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا وہ بکہ میں تعمیر کیا گیا، جو کہ بکہ مکے کا ایک دوسرا نام ہے، بکہ ببکہ مبارکن، یہ بڑا شہر والا، یہ بڑا برکتوں والا شہر ہے، یہ بڑا برکتوں والا شہر ہے۔ یہاں لوگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر
کے آتے ہیں، یہاں جا کر آتے ہیں، یہاں جا کر آنے کی برکت کی وجہ سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، انسان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ یہاں کے جانے کی وجہ سے، یہاں کے برکتیں حاصل ہونے کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو برکت والا شہر بنایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مدینے کو بھی برکت والا بنایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد دعا کی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کو تو قبول کر کے مکے کو عزت دے دیا، مکے کو عزت دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکے کی سرزمین کی بہت بڑی فکر کی، اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی بڑی اس کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا کو قبول کر کے مکے کو عزت والا مقام بنا دیا، عزت والا شہر بنا دیا، اے اللہ آج میں مدینے میں میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری بھی دعا قبول کر کے مدینے کو بھی برکت والا شہر بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، وہاں کے پیمانوں کے تعلق سے کہا وہاں کے سیر میں برکت دے، وہاں کے ناپنے کے آلات میں برکت دے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہاں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، یہاں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، یہاں کے پیسوں میں برکت عطا فرما، یہاں کی دولت میں برکت عطا فرما۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا کے سارے خزانے وہیں پر موجود ہیں، مال کے سارے خزانے وہیں پر موجود ہیں۔ کتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں کمانے کے لیے، چند سال گزار کے آتے ہیں اور بڑی سی بڑی دولت جمع کرتے ہیں، بڑے سے بڑے عیش و آرام کے بنگلے تیار کر لیتے ہیں۔ کس کی وہ چیز، کس کی برکت ہے؟ وہ مدینے کی برکت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے برکتیں نازل کی، وہاں کی دولت نے برکت رکھی ہے، وہاں کی کمائی میں برکت رکھی ہے، وہاں کے پیسوں میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو برکت والا بنایا، ملک شام کو برکت والا بنایا، فلسطین کو برکت والا مقام بنایا۔ اور آپ غور کر کے دیکھو، اللہ نے جہاں بھی فلسطین کا ذکر کیا، جہاں بھی ملک شام کا ذکر کیا، اللہ نے شام کا نام نہیں لیا، فلسطین کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ برکت والی سرزمین کہا۔ وہ سرزمین جہاں ہم نے برکت نازل کی، وہ سرزمین جہاں ہم نے برکتوں کے خزانے رکھے ہیں۔ فلسطین کا ذکر آتا تو اللہ سیدھا ڈائریکٹ برکت کے نام سے ذکر کرتا۔ آپ قرآن میں کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، بطور مثال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، اللہ کے نبی کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس کے پورے قریے پورے شہر برکت والے ہیں۔ برکت کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس سرزمین کا ہم نے بادشاہ بنایا، حکومت عطا کی، اور وہ سلیمان علیہ السلام ان کے ماتحت میں ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ان کے ماتحت میں ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں چاہے جب چاہے ہوا میں اڑ کر جاتے تھے۔ فلائٹ کا تصور آج ہے، آپ دیکھیں گے فلائٹ کا تصور تو دنیا آج پیش کر رہی ہے ہوا میں اڑنے کا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوا میں اڑنے کا تصور ہو چکا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے ہیں ہوا میں اڑ کر جاتے تھے، اور اڑ کر جا کر وہاں کے باتیں اور وہاں کے مسائل حل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو جس سرزمین میں وہاں حکومت عطا کی، اس سرزمین کا نام لے کر کہتا وہ سرزمین جہاں ہم نے برکت نازل کی۔ بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سرزمین فلسطین کو، سرزمین شام کو برکت والا شہر قرار دیا۔ دنیا میں بہت سارے درخت ہیں،
بہت سارے درختوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے درختوں سے ہم بہت سارے مسائل حل کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کام آتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے درخت ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے زیتون کے درخت کو بڑا برکت والا درخت قرار دیا۔ بڑا برکت والا درخت ہے یہ ایسا درخت ہے، اس کی ہر چیز تمہیں کام آنے والی ہے۔ زیتون وہ پھل ہے، زیتون وہ پھل ہے، اسے کھاؤ تو غذا بنتی ہے، اسے نچوڑ کر رس بناؤ تو وہ بہترین سالن بنتا ہے، اسے نکال کر تیل بناؤ تو مختلف دواؤں میں کام آتا ہے، مختلف جڑی بوٹی کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مثال دے کر زیتون کے درخت کو اللہ رب العالمین نے برکت والا درخت قرار دیا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے اس درخت کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، یہاں اللہ نے اس درخت کی قسم کھائی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے بارش کے پانی کو برکت والا پانی قرار دیا، بارش کے پانی کو برکت والا پانی قرار دیا۔ آپ دیکھو برکت کا پانی کیسے ہے، آسمان، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر آسمان سے نازل ہونے والے بارش کو برکت والا پانی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے اس سرزمین پر برکتوں والا پانی نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اہل علم نے یہاں تک کہا بارش کا پانی اتنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر روحانی امراض، جن کو نظر بد لائق ہے، جن کو جادو کی شکایت ہے، جن کو جنات فریب کے ایسے مسائل پیش آتے ہیں، اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو پکڑ کر دم کر کے اسے استعمال کرے اس کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو برکت کا ذریعہ بنایا، برکت کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کو برکت والا قرار دیا۔ سحر فہرست رمضان کا مہینہ ہے، جو ابھی برکتوں کے مہینوں سے، برکتوں کا مہینہ جو گزرا ہوا ہے اس سے ہم فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ شہر مبارک آتاکم رمضان شہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے بشارتیں دیا کرتے تھے، لوگوں خوش ہو جاؤ، مہینہ آ رہا۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عبادت کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے ایام کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہاں کی نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں انسان نیکیاں کرتا ہے تو بڑے بڑے اجر و ثواب پاتا ہے، وہی نیکیاں عام مہینوں میں کرتا ہے تو وہ نیکیاں اتنے نہیں ملتے، اسے اتنے نیکیاں وہ کماتا ہے اس مہینے میں، بہت ساری محنتیں کرتا ہے اس میں، چند محنتیں، چھوٹی محنتیں بھی بڑے بڑے اجر و ثواب کا حقدار بناتی ہے انسان کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کے رمضان کے جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ وہ عبادتوں کا اثر، وہ عبادتوں کی برکت ہمیں مل گئی، سمجھ جاؤ کہ سال بھر کی عبادتیں برکتوں کے ساتھ گزرے گی، سال بھر کی عبادتیں بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو ہم رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس رات کو بھی برکت والی رات بنا دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ رات برکت والی رات ہے، وہ رات بھی برکت والی رات ہے۔ دنیا میں بہت ساری دعوتیں ہیں، دنیا میں بہت سارے پکوان ہم کھاتے ہیں، دنیا میں بہت سارے دعوتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ اللہ نے سحری کی غذا کو برکت والا بنایا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو جی نہیں چاہ رہا ہے سحری کرنے کا، رات میں آپ نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے، آپ کو پیٹ بھرا بھرا سا لگ رہا ہے، ایسے وقت میں بھی ایک کھجور ہی کھا کر ہی صحیح سحری کرو۔ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ کیا برکت؟ کیسے؟ کیا معنی ہے برکت کا؟ عام مہینوں میں،
عام مہینوں میں ہم ناشتہ کرتے ہیں، فجر میں 9-10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، فوراً ظہر ہوتے ہی بھوک لگتی ہے ہمیں کھانے کی، ظہر ہوتے ہی بھوک لگتی ہے کھانے کی، زیادہ تاخیر بھی تو بھوک کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ وہی رمضان میں وہی روزہ ہم رکھتے ہیں، چاہے وہ کوسا بھی روزہ کیوں نہ ہو، روزے کی نیت سے سحری کو اٹھتے ہیں اور سحری میں تھوڑا ہی صحیح کھاتے ہیں، مغرب تک آسانی کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، مغرب تک آسانی کے ساتھ ہمارا وقت گزر جاتا ہے اور کوئی بھوک کی شدت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو بڑے بڑے لوگ تو کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو، وہ عام مہینوں میں ذرا بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں بڑے شوق کے ساتھ گزارتے، بڑے شوق کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور ان کو بھوک میسر نہیں ہوتی، پیاس میسر نہیں ہوتی۔ کس کی وجہ سے؟ وہ سحری کی برکت ہے، وہ سحری کی برکت ہے۔ کوسا روزہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے وہ شوال کا ہو، چاہے وہ ذی الحجہ کے ہو، چاہے وہ محرم کے ہو، کوئی بھی روزے کیوں نہ ہو، اگر سحری کرتا ہے تو سحری میں کی وجہ سے وہ برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرات، اسی طرح کئی طرح کے برکتیں نازل ہوتی ہیں، کئی طرح کے برکتیں انسانوں کو ملتی ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ یہ برکتیں حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔ زندگی کا مزہ اسی وقت ہے اگر ہماری زندگی میں برکت ہے۔ زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون حرام ہو جاتا ہے اس وقت جب ہماری زندگی میں برکت نہ ہو۔ برکتیں ہماری عمر میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہماری اولاد میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے خاندان میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں رشتوں میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے کمائیوں میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے حیات میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے لمحات میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے اوقات میں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہمارے مال میں ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھو، جب مال میں برکت آ جاتی ہے، مال میں جب برکت آتی ہے، وہ مال کو 10-10 پیڑیاں 10-10 نسلیں کھاتی ہیں۔ اگر بے برکتی والا مال قارون کا خزانہ بھی مل جائے، ایک ہی نسل تباہ و برباد کر رکھ دیتی ہے۔ اولاد میں جب برکت آتی ہے، وہ اولاد صالح ہوتے ہیں، وہ اولاد دیندار ہوتے ہیں، وہ اولاد با اخلاق ہوتے ہیں۔ زیادہ بچے ہونا یہ برکت کی علامت نہیں، زیادہ بچوں کے ساتھ ساتھ دیندار بچے پیدا ہو، دینی اعتبار سے تربیت ہو، اخلاق والے بچے ہوں، تقوی والے بچے ہوں۔ 4 بچے صحیح اگر ان کے اندر یہ صفات پائی جائیں، دیندار ہو جائے، تو سمجھو کہ اولاد میں برکت ہے۔ یہ رشتوں میں برکت، شوہر بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، بیوی شوہر کے لیے اچھے نہیں ہیں، رشتے میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، بے برکت ہیں وہ رشتے، بے برکت ہیں وہ رشتے۔ بیوی کے حق میں شوہر بے برکت ہے، شوہر کے حق میں بیوی بے برکت ہے۔ اسی لیے رشتوں میں جو برکت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھروں میں برکت ہوا کرتی ہے۔ جب گھر میں برکت نہ ہو، ہمیشہ مسائل، ہمیشہ جھگڑے، ہمیشہ مسائل، ہمیشہ پنچایتیں، ہمیشہ اختلافات، دشمنیاں، نفرتیں۔ کتنے ایسے خاندان ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں، محض انہی بے برکتی کی وجہ سے وہ خاندان تباہ ہو کر رہ گئے، محض اسی بے برکتی کی وجہ سے اختلافات، نفرتوں کا شکار ہو کر ان کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی۔ اسی لیے اپنے گھروں میں برکت لانے کی کوشش کرنا ہے، ہر چیز میں برکت، وقت میں برکت، وقت میں برکت۔ کیسے برکت ہوتی ہے؟ عمر میں برکت۔ اگر انسان کو کم عمر میں ملے، برکت کے ساتھ مل جائے، وہ انسان، اگر انسان کو 50 سال ملے لیکن برکت کے ساتھ مل جائے، وہ 50 سال میں وہ 100 سال کے نیکیاں کما کے جاتا ہے، 100 سال کے بڑے بڑے کارنامے کر کے جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو 100 سال بھی مل جائے لیکن بے برکتی کی عمر ہے، 10-20 سال کی بھی نیکیاں نہیں کر سکتا ہو، 10-20 سال کے بھی نیکیاں نہیں کر سکتا ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ وہ ہر قدم قدم پر برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ کے پیچھے نہ پڑو، برکت کے پیچھے پڑو۔ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں گے وقت کی برکت کی جب بات آتی ہے، اسلاف اکرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اسلاف اکرام نے، اب زیادہ دور نہیں بلکہ اب ماضی قریب کا دیکھیے، 50-100 سال کے پہلے کی زندگی دیکھیے۔ اس دور میں جو علماء نے خدمت کی، اتنی قربانیاں اور اتنی خدمت آج کے علماء اتنی ڈبل عمر پا کر بھی نہیں کر سکتے۔
کیسے کیسے خدمات کی. اسلاف اکرام کو آپ دیکھیں گے. آپ دیکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، کئی خدمات کی انہوں نے، اور ایک کتاب لکھی بڑی بہترین کتاب عقیدے پر، العقیدۃ الواسطیہ کے نام پر. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 1 سال ہونا، کم سے کم 1 سال ہونا. مدارس میں مدینہ یونیورسٹی میں 1 سال ہونا اسے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. آپ جانتے ہو انہوں نے کتنے وقت میں لکھی؟ ظہر سے عصر کے درمیان بیٹھ کر یہ کتاب لکھی. ظہر سے عصر کے درمیان بیٹھ کر یہ کتاب لکھی. اس کو سمجھنے کے لیے 1 سال کی ضرورت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک زاد المعاد بڑی بہترین کتاب لکھی، بڑی مایا ناز کتاب لکھی، جس کے اندر مسئلے مسائل بھی موجود ہیں، نبی کی سیرت بھی موجود ہیں، فقہی مسائل بھی موجود ہیں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. بہترین سے بہترین کتاب لکھی، کئی ویلیوم میں چھپی ہے کتاب. جانتے ہو کیسا لکھی انہوں نے کتاب؟ حج کے سفر میں نکلے، حج کے سفر میں نکلے، گھر سے نکلے سفر میں، اور اس کے بعد واپس آنے تک کتاب تیار ہو گئی. کتاب تیار ہو گئی، کئی ویلیوم میں چھپنے والی کتاب. اور جانتے ہو آج کی طرح آرام کا سفر نہیں تھا. السفر قطعۃ من العذاب، سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے. اتنی مشقتیں، اتنی مسائل، اتنی تکلیفیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ برکتیں ہونا چاہیے. خاندانوں میں کیسے برکت آتی ہے، شخصیات میں، افراد میں کیسے برکت آتی ہے. عیسیٰ علیہ سب سے پہلے افراد کی بات کریں، انبیاؤں کا طبقہ ہے. ان کا وجود امت کے لیے باعث و خیر تھا، ان کا وجود امت کے لیے برکت کا باعث تھا. سارے پیغمبر، خاص طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي. جب عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کرنے لگے تو کہا میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. ایک تو آپ نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے کئی لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں، کئی لوگ سدھر رہے ہیں، کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور اسی طرف اللہ نے ان کو کئی معجزات دیے تھے، دست شفا عطا کی تھی. اللہ کی اجازت سے بیمار بھی شفا یاب ہو جاتا، کوڑ کی بیمار والا شفا یاب ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ کی اجازت سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا. ایسے معجزات عطا کیے. خاندان میں عزت اور خاندان کی برکت آپ دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے ایک حیثیت سے برکت والا خاندان قرار دیا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سارے خاندان کو برکت والا بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، سفر میں ہار گم ہو گیا. اور یہ ہار گم ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک اور واقعہ وہ الگ ہے، جہاں ہار گم ہو گیا تھا اس کے بعد آنے کے مسائل میں عبداللہ بن ابی السلول منافقوں کا سردار ام المؤمنین پر غلط چیز کا تہمت لگا دی تھی، بدکاری کی تہمت لگائی تھی اس پر. وہ واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے. آپ سفر میں ہیں، ام المؤمنین کا ہار گم ہو گیا. ہار جب گم ہو گیا، تلاش کے لیے چلتے ہوئے قافلہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہے، سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ہے. چلتے قافلے کو رکنا پڑا ہار تلاش کرنے کے لیے. ہار تلاش کرتے 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 یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تب بھی ہار نہیں مل گیا. نماز کا وقت ہو گیا مگر ہار نہیں ملا. لیکن صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، اور ایسے جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایسے جگہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا. تلاش کرنے پر بھی پانی میسر نہیں، تلاش کرنے پر بھی پانی میسر نہیں. صحابہ کرام کو تکلیف ہونے لگی. لوگ طرح طرح کے باتیں کرنے لگے. یہ کیا حضرت عائشہ ہیں، ان کے وہ ذرا ہار سنبھال کر رکھنے نہیں ہو سکا، ذرا ہار سنبھال کر رکھتی تو آج ہم یہ نوبت نہیں آتی. اور یہ پانی کی ضرورت پڑی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے نماز میں خلل ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں ہے. یہ سنتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس گفتگو کو سنا. صحابہ کرام کے اندر یہ بے چینی، یہ چیمی گوئیوں کو سنا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر اپنے بیٹی کو ڈانٹنے لگے عائشہ سے، کیا عائشہ تم ایک ہار سنبھال کر نہیں رکھ سکتی؟ تمہارے وجہ سے کتنے قافلے کے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ڈانٹ ہی رہے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ وحی نازل کر دی اور تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر آ کر قافلے میں اعلان کر دیا، کہا کہ لوگوں مجھ پر ابھی وحی نازل ہوئی ہے، اور وحی نازل ہونے کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تیمم کر لو۔ وضو کا بدل بھی تیمم ہے، غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ اب تک تیمم کا کوئی تصور نہیں تھا، اب تک کوئی تیمم کا قانون ہی نہیں تھا۔ جیسے ان کا ہار گم ہو گیا اور ایسے مسائل پیش آئے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تیمم کا نیا حکم آ گیا، تیمم کا نیا حکم آ گیا۔ اس وقت حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اسی مجلس میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، ما ہی اول ببرکتکم یا اہل ابی بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق کے خاندان والوں، تمہاری خاندان کی اتنی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ایسے کئی موقعوں پر تمہاری وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین خاندانوں پر جب برکتیں نازل کرتا ہے، وہ اس خاندان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے خاندان کی حفاظت میں آسمان کے قانون چینج ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے اللہ رب العالمین قانون اتار دیتا ہے، اور قانون اتار کر کے ان خاندانوں کی عزت بچاتا ہے، اور ان کے خاندان میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ایسے تو بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں، مجھے آپ کے سامنے 2-3 باتیں یہ بتانی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے زندگی میں برکت ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہماری کمائی میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے بیوی بچے اور ازدواجی زندگی میں برکت ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں چند نیکیاں اسے کرنا ہی پڑتا۔ اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں تو یقیناً برکت آئے گی۔ اگر وہ نیکیاں نہیں ہیں، اللہ اس برکت کو چھینتا ہے، کبھی وہ زندگی میں انسانوں کو برکت عطا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا حکم دیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ لوگوں صحیح ایمان لاؤ، جھوٹا ایمان نہیں، ڈھونگی ایمان نہیں، دکھاوے کا ایمان نہیں، اندر الگ باہر الگ ایمان نہیں۔ لوگوں کے سامنے دینداری کے تقوی جھاڑتے ہو، اندر دیکھے تو شیطانی کام کرتے ہو، ایسا ایمان نہیں۔ ایمان لاؤ پہلے، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ تصور لاؤ، یہ تصور لاؤ۔ اچھی زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین ہمارے مہمان نوازی کرنے والا ہے، بری زندگی گزار کے اگر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو ہمارا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، یہ پہلی شرط۔ دوسری واتقوا، عمل کرو ویسا، تقوی اپناؤ، سدھر جاؤ۔ یہ 2 چیزیں ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، زمین و آسمان کے سارے برکتوں کے خزانے تمہارے گھروں میں اتار دوں گا میں، تمہارے گھروں میں نازل ہو جائیں گی۔ یہ پہلی چیز، پہلا صحیح سے ایمان لانا اور اسے تقوی کرنا۔ ایسا ایمان جو رمضان میں اچھے رہے بعد میں بگڑے، ایسا عمل جو رمضان میں اچھا عمل ہے بعد میں عمل صحیح نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ جھوٹا تقوی ہے، یہ جھوٹا ایمان ہے۔ تو اسی لیے پہلی شرط ایمان اور تقوی لاؤ، اللہ برکتیں نازل کرتا۔ دوسری چیز، اللہ سے جڑ جاؤ، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور دعا بھی اللہ سے بار بار کیا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ نے جہاں بھی بندوں کو کہا مجھ سے جڑ جاؤ، میرے ہو جاؤ، تو اللہ نے اپنا نام برکت کے نام کے ساتھ شروع کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باب برکت ہے وہ ذات، تو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی برکتیں تمہیں نازل ہو جائیں گی۔ اور تیسرا عمل، قرآن پڑھو، ہر دن قرآن پڑھو، وقت نکالو۔ جیسا ہر کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، قرآن کے لیے بھی ذرا وقت نکالنا۔ صبح میں آدھا گھنٹہ صحیح، شام میں آدھا گھنٹہ صحیح، یا کم سے کم 2-3 پیج پڑھ کر صحیح۔
اگر دن کی شروعات اگر قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے تو اللہ اس قرآن کی وجہ سے تمہارا پورا دن آسانی کے ساتھ گزرے گا، برکت کے ساتھ گزرے گا۔ قرآن پڑھ کر تم جا رہے ہو کمانے کے لیے، وہ کمائی برکت والی ہوگی۔ قرآن پڑھ کر جا رہے ہو کسی مسئلے میں، وہ مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھ کر دعا کر رہے ہو، وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی برکت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو برکت والی کتاب ہے، اسے پڑھو برکتوں کو لوٹو، اسے پڑھتے جاؤ برکتوں کو حاصل کرتے جاؤ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ان اخذھا برکہ وترکھا حسرہ، جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان گھروں میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی بہت پچھتائیں گے وہ گھر، بہت پچھتائیں گے وہ گھر۔ وترکھا حسرہ، حسرت کرنے لگو گے، حسرت کرنے لگو گے، ہاتھ ملنے لگو گے اگر سورہ بقرہ نہیں پڑھو گے۔ تو آپ دیکھو جہاں پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، نہ پڑھنے کا نقصان بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا پچھتاؤ گے، جب اللہ نے کہا تو ضرور پچھتائیں گے، جب اللہ نے کہا تو ضرور پچھتائیں گے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ پڑھنا اس کی برکت ہے، نہیں پڑھیں گے تو بڑی پچھتاوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اجتماعیت میں برکت ہے، مل کر رہو، مل کر رہو، اتحاد، جماعت ہے جماعت مل کر رہنا، خاندان ہے خاندان مل کر رہنا، گھر ہے گھر مل کر رہنا، مل کر اتحاد، یونٹی میں، اتحاد میں، اتفاق میں بڑا برکت ہوتا ہے۔ جہاں اختلافات ہو، جن جماعت میں اختلافات آ جائے وہ جماعت بے برکت، کام نہیں ہو سکتے۔ جن خاندانوں میں اختلافات آ جائیں وہ خاندان بے برکت، محبت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کھانے کے لیے بیٹھو تو سب مل کر بیٹھو، ایک الگ وہ الگ نہیں بیٹھے، سب مل کر بیٹھو، اس لیے کہ تھوڑی دیر تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو اسی بہانے سے اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، لیکن بدن کو نہیں لگتا، بدن کو نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے کھانے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ کیا تم ایک ساتھ مل کر نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا سب مل کر بیٹھو، سب ایک دسترخوان پر بیٹھو، ایسا نہیں کہ ایک بیٹھ کر وہاں کھا رہا، ایک بیٹھ کر وہاں کھا رہا، ایک بیٹھ کر وہاں کھا رہا، نہیں، سب مل کر بیٹھو۔ فَإِنَّهَا يَنزِلُ بَرَكَةً فِي وَسَطِ الطَّعَامِ، اس لیے کہ سب مل کر بیٹھنے سے درمیان میں اللہ کی برکت ہوتی ہے اور وہاں سے سب لوگوں کو برکت پھیل جاتی ہے، سب لوگوں کو برکت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اتحاد، مل کر رہنے میں برکت ہے۔ مہمان نوازی، جن گھروں میں مہمان نوازی کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ گھر جہاں مہمان آنے سے بیزار لیتے ہوں، جہاں مہمان آنے سے بیزار لیتے ہوں، مہمان نوازی کا اہتمام نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ گھر بے برکت کا گھر ہے، بے برکتی کا گھر ہے۔ اور جن گھروں میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کیا دیا وہ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ بڑا برکت والا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا بھی سکھائی مہمان کو، جا کر کھا کر جا رہے ہو تو یہ دعا ضرور دو، کیا دو؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ تمہیں برکت دے، کس میں؟ جو کچھ تم نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ تو برکت کی دعا دی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے برکت کے تعلق سے کہا صلہ رحمی، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو نبھانا۔ اور رشتوں کو نبھانے میں بڑی تکلیفیں ضرور آتی ہیں، آسانی کے ساتھ رشتے نہیں نبھتے، بڑا صبر ہونا پڑتا ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، سامنے والے کی تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، سامنے آنے والے الزامات کو سہنا پڑتا ہے، سب چیز برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کہا اگر یہ صفت تمہارے اندر ہو، تمہارے بہت سارے گناہ بھی کیوں نہ ہو، بہت سارے گناہ بھی کیوں نہ ہو، توحید پرست ہے، لیکن یہ صفت بھی ہے ساتھ میں تمہارے ساتھ، صلہ رحمی، رشتوں کو لے کر چلنے کا اگر مزاج ہے، تمہارے بہت سارے گناہ بھی کیوں نہ ہو، اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گھروں میں خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری کمائی میں برکت آئے، تو سب سے پہلے صلہ رحمی کرنا شروع کرو، صلہ رحمی کی وجہ سے برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھا،
اور اللہ کے امین خاص طور پر دعا کی ہے، برکت کی دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ کیا مطلب؟ صبح میں جو بھی کام ہوتا وہ بڑا سکون کا کام ہوتا ہے، بڑا خیر و برکت کا کام ہوتا ہے۔ صبح میں کمانے جانے والے لوگ اللہ کے نبی کی دعائیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اللہ کے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ پڑھنے والے لوگ، دیکھو آپ قرآن حفظ کرنے والے ہیں، ایگزام کی تیاریاں کرنے والے ہیں، پڑھنے جڑنے سے لگے ہوئے لوگ ہیں، جب یہ صبح میں پڑھتے ہیں پوری طرح یاد ہوتا ہے۔ صبح میں محنت کرتے ہیں ان کا نتیجہ آسان ہوتا ہے۔ صبح کی محنت چاہے وہ کمانے میں ہو، چاہے وہ پڑھنے میں ہو، چاہے کسی اور کام میں ہو، اگر صبح کی نماز کے بعد اگر یہ کام ہو رہا ہے وہ سکسیسفل کام ہونے والا ہے، وہ برکت کے ساتھ ملنے والا ہے۔ بڑا افسوس یہ ہے اور بڑے بد نصیب لوگ ہیں، اللہ اس وقت ہمیں برکت بانٹتا ہے ہم سوتے رہتے ہیں، برکت بانٹتے رہتا ہم سوتے۔ اسی لیے دیکھو دوسرے نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کا بڑا مقام، دوسرے سنتوں کے مقابلے میں فجر کی 2 رکعت کی سنت کا بڑا مقام۔ خیر ما فی الدنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت کے سارے خزانے کو لوٹ رہا ہو کون؟ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے والا۔ جب سنت کی فضیلت یہ ہے تو فرض کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو یہی چیز ہے، امت کی صبح میں برکت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور اسی طرح آخری چیز یہ ہے، انسان کے اندر شکر گزاری، اللہ رب العالمین جو بھی نعمت دیا اس کا شکر ادا لانا، اس میں گلے نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، یتا وتا نہیں بولنا۔ جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ نے دیا بول کر قبول کرو، پھر اللہ سے دعا کرو اور دو اور برکت دو بول کر، لیکن شکایت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو انسان میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں برکتوں کے ساتھ لٹاتے رہتا ہوں، اور جو انسان میری ناشکری کرتا ہے جو کچھ دیا ہوں اسے چھیننا بھی جانتا ہوں۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح فضول خرچی، عیاشی، پیسہ ہے بغیر اڑانے والے لوگ بہت سارے دیکھیں گے آپ، پیسہ ہے بغیر لٹانے والے لوگ۔ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کو نہیں کہا وہاں خرچ کرتے رہنا، جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ نہیں کرنا، یہ سب مال کی توہین ہے، اللہ کی نعمت کی توہین ہے۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے لوگ نکاح کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نکاح کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ پورے نکاح میں سب سے خیر والا نکاح وہی ہے، برکت والا نکاح وہی ہے۔ اعظم النکاح برکہ، سادہ نکاح ہو جس میں کم خرچہ ہو، جس میں کم خرچہ ہو۔ اگر برکت چاہتے ہو کتنے بھی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی ازدواجی زندگی میں خوشی سے گزارنے کے لیے ضروری ہے سادہ نکاح کرو، بہترین نکاح کرو۔ اگر تم اس حدیث کو نہیں لینا چاہتے، برکت نہیں چاہیے تمہیں، من مانی کا نکاح کرو، عیاشی کا نکاح کرو اور بہت سارے پیسہ اڑا کے نکاح کرو، اللہ رب العالمین برکت کو چھینتا ہے، اس کے بعد تمہیں دوسری خوشیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ایسے بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں زندگی میں خلاصہ کلام یہ ہے برکت کو حاصل کرنا، برکت کی دعا دینا اور برکت کی دعا لینا، اللہ سے بھی برکت مانگنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو زندگی میں رہتے ہوئے برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے خاندانوں میں برکت عطا فرمائے، میاں بیوی کے درمیان برکت عطا فرمائے، والدین اولاد کے درمیان برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو تو نے برکت کے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وعدہ کیا ان اعمال کرنے کی وجہ سے برکت ملتی ہے، اے اللہ وہ سارے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔